ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کے عظیم ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور وہ افضل عبادات میں سے ہے اور ان امور میں سے ہے جو بندے کو دارالسلام یعنی سلامتی کے گھر یعنی جنت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم حج کرو۔ اور صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس نے اس سفر حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ اور حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک بار ہے، پس جس نے زیادہ کیا وہ نفل ہے۔ حضرات، حج کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، مسلمان ہونا، نمبر 2، بالغ ہونا، نمبر 3، عاقل ہونا، نمبر 4، مکمل آزاد ہونا، نمبر 5، بدنی و مالی اعتبار سے مستطیع ہونا، نمبر 6، عورتوں کے لیے یہ 6ٹھی شرط زائد ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم اور وہ اس کا شوہر ہے، یا وہ عورت باعتبار نسب یا سبب ہمیشہ کے لیے جن پر حرام ہو، جیسے کہ اس کا باپ یا بھائی یا چچا یا ماموں یا اس کی ماں کا شوہر سوتیلا باپ، یا اس کی بیٹی کا شوہر یعنی داماد۔ اسی طرح اس کا بیٹا، بھتیجا اور بھانجا بھی اس کے لیے محرم ہے، خواہ نسبی ہو یا رضائی۔ یعنی عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ شرط اساسی ہے۔ بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے عمرہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جبرائیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خانہ کعبہ کا حج کرو اور عمرہ کرو اور جنابت کا غسل کرو اور وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال یعنی جنگ نہیں ہے، اور وہ حج اور وہ عمرہ ہے۔ اور سنن میں حضرت عائشہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان پر ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ محترم حجاج کرام، حج سے پہلے چند آداب ہیں جنہیں اپنانا مسنون ہے۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، اور سچی توبہ اس وقت ہوگی جب اس کے شروط مکمل ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ گناہوں کے کام کو وہ چھوڑ دے اور ان سے رک جائے، اور گزشتہ گناہوں پر وہ ندامت محسوس کرے، اور اس بات کا عزم کرے کہ اب ان گناہوں کے قریب بھی وہ نہیں جائے گا۔ اور اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مظلوم کے حق کو لوٹا دے یا اس سے معافی حاصل کرے، اور توبہ کا وقت وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل ہے یا موت سے قبل ہے، کیونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کے لیے عمل کو وہ خالص کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ حج سے اللہ کی رضا کا قصد کرے اور آخرت میں کامیابی کا طلبگار ہو، دکھاوے کی اس کی نیت نہ ہو، شہرت یا فخر یا دنیا کا حصول اس کے پیش نظر نہ ہو، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسا کہ فرمان باری ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں، ہم ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، اور دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے وہ سب برباد ہو گئے اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ نمبر 3، اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، یا ان دونوں میں سے جو موجود ہوں ان سے دعا کا طلبگار ہو۔ نمبر 4، اس کے اوپر جو قرض ہو اسے ادا کرے، اور امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچائے، یا ان سے ان کی بقا کے لیے اجازت طلب کرے۔ اور اگر اس کے درمیان اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان کوئی معاملہ ہے تو اس سے حلال کروا لے، یا کوئی بغض ہے تو اس کو دور کرے۔ نمبر 5، اپنے حج کے لیے حرام اور شبہات سے پاک اور خالص زاد راہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ عمل ہی کو وہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 6، اپنے حج کے لیے نیک اور پرہیزگار ساتھیوں کا انتخاب کرے، تاکہ وہ عبادات کی ادائیگی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوں، کیونکہ دوست اور ہمنشیں اپنے دوست اور ہمنشیں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 7، اپنی وصیت شرعی حدود کے مطابق بغیر زیادتی و ظلم کے تحریر کر لے اور اس پر گواہ بنا لے۔ نمبر 8، اگر اس نے سفر حج کا ارادہ کر لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے زیر کفالت افراد کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا انتظام کر دے، یا کسی امانت دار شخص کو اس کی ذمہ داری سپرد کرے جو ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔